لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله
ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. محمد بشر ليس كالبشر ياقوت حجر ليس كالحجر. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات مل کے درود شریف پڑھ لیں. بھائی یہ سارے یہ اور یہ چھوڑ گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام ہر سال پروگرام کے مطابق محرم اور ماہ ربیع الاول میں مختلف مقامات پہ پروگرام ہوتے ہیں. میرے بھائی مولانا قاری ارشاد الحق صاحب مدنی مجھے بھی حکم فرما دیتے ہیں، حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. مجھ سے پہلے استاد العلماء حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور دیگر خطبہ حضرات نے بڑے احسن پیرائے میں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے علم، عمر اور عمل میں مزید برکت دے
اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اور ان حضرات کو زیادہ سے زیادہ توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اماں جی ہمیں یہ بتائیں کہ حضور کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ عرض کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں سارا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجید حضور کی سیرت ہے۔ مصور بھی ہوا حیران جب کہ میں نے دکھلائی۔ کسی نے مصور سے کہا، فوٹوگرافر سے کہا میرے محبوب کی تصویر تو بنا دے یار۔ اس نے کہا اس کا نقشہ کیسا ہے؟ تو مصور بھی ہوا حیران جب کہ میں نے دکھلائی میرے محبوب کی تصویر کامل 30 پاروں میں۔ وہ پیغمبر جس کی سیرت میں اللہ نے پورا قرآن مجید نازل فرما دیا، کون مائی کا لال ہے جو حضور کی سیرت کو مکمل پیش کر سکے؟ اس لیے میرے اکابرین علماء دیوبند اکابر کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے کہ اگر زمین اور آسمانوں کو کاغذ بنا لیا جائے، سمندروں، دریاؤں اور چشموں اور نہروں کو سیاہی بنا لی جائے، تمام درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں، جن فرشتے انسان حضور کی سیرت لکھنے بیٹھ جائیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرے محمد مصطفیٰ کی سیرت مکمل پیش نہیں ہو سکے۔ اور اسی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل جن کا مقام ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سب انبیاء آئے، اپنی اپنی باری منصب نبوت کو پورے اہم طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، اور سب سے آخر سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سید دو عالم، فدا ہو ابی و امی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس ماہ ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائی۔ اور حضور کس دن تشریف لائے؟ پیر کے دن 9 ربیع الاول کو۔ 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، 9 ربیع الاول کو حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اس لیے ہمارے پنجاب میں 12 ربیع الاول کو 12 ربیع الاول نہیں کہتے بلکہ 12 وفات کہتے ہیں۔ آپ کیا لیے؟ تو معلوم ہوا 12 ربیع الاول کو حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اسی لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات۔
حضور دنیا میں کس تاریخ کو تشریف لائے؟ 9 ربیع الاول. کس تاریخ کو؟ تو پیدائش کا دن، دنیا میں تشریف آوری کا دن 9 ربیع الاول اور وفات کا دن 12 ربیع الاول. اب خوشی آنے پہ ہوتی ہے یا دنیا سے جانے سے ہوتی ہے؟ اتنے احمق لوگ ہیں حضور کی وفات کے دن خوشیاں منا رہے ہیں. کسی کی موت اور وفات پہ دشمن خوشیاں کرتے ہیں. جن کو کسی کے ساتھ عشق اور محبت ہوتا ہے وہ خوشی آئے، بچپنا گزارا، چڑھتی ہوئی جوانی دیکھی دنیا نے، شباب آیا، 25 سال کی عمر ہوئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہوئی. 40 سال گزرے، غار حرا میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور اچانک جبریل آئے، بغل میں دبایا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیں. فرمایا ما انا بے قاری. کیا مطلب؟ میں کسی انسان کا شاگرد ہی نہیں، میں نے کسی مخلوق سے پڑھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا استاد خدا ہوتا ہے. نبی کا استاد خدا اپنے نبی کو کسی اور کے سامنے شاگردی کے لیے بیٹھنے نہیں دیتا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی حضور پہ یہ نازل ہوئی. دوڑے دوڑے گھر آئے، خدیجہ مجھے ذرا کمبل دے دیجئے، طبیعت خراب ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے. میں تو حیران ہوں، رنگ پھک ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ مل کے کہیے رضی اللہ تعالی، پریشان نہیں ہوتی، تسلی دیتی ہیں. آپ فکر نہ کریں، آپ بہت اچھے کردار اور کریکٹر کے مالک ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، آپ کے ہاتھ سے آج تک ظلم نہیں ہوا، آپ کی نگاہ کسی پہ بری نہیں پڑی، آپ کی زبان نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، گالی نہیں دی، آپ کے قدم کسی بری جگہ پہ نہیں گئے. آپ بہت اچھے بہترین انسان ہیں. اور آگے ایک فکرہ فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ گھبرائیں نہیں، مجھے یقین ہے آپ کا خدا آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. میرا پورا یقین ہے کہ میرا خدا آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. تسلی رکھے. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی کہ یہ حالت ہے. حضرت ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم تھے، حافظ تھے پہلی کتابوں کے. یوں لیٹے ہوئے تھے، جب سنا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بیٹا وہ آخری پیغمبر تم ہو، اللہ تمہیں نبوت سے سرفرازے گا. مجھے افسوس ہے میں شاید آپ کا ساتھ نہ دے سکوں. اگر میں زندہ رہا، جس وقت مکے کے لوگوں نے آپ کو مار کے یہاں سے نکالا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضور نے فرمایا چچا کیا میری قوم مجھے مارے گی؟ فرمایا ہاں، آپ ایک مسئلہ ہی ایسا کریں گے کہ آپ کے ساتھ چند ساتھی ہوں گے، باقی سب دشمن ہوں گے. پھر آیا پیغام، کھڑے ہو جائیے، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جائے اور جس مشن کے لیے، پروگرام کے لیے، پیغام کے لیے، دعوت کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا اس کا اعلان کیجیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، اپنے بھی موجود ہیں، پرائے بھی موجود ہیں. ایک سوال کیا کہ میاں
40 برس میں تم میں زندگی بسر کر چکا ہوں. میرا بچپن تم نے دیکھا، چڑھتی ہوئی جوانی تم نے دیکھی، میرا حسن اور ثواب تم نے دیکھا. اب تو 40 برس ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں. کیا میری ذات پہ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ پشاور والوں، اپنی ذات کے متعلق سوال کرنا کہ میرے اندر کوئی عیب ہو تو بتاؤ. ایسا اعلان صرف نبی کر سکتا ہے، نبی کے سوا کوئی ایسا اعلان. کیوں؟ نبی ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی گناہ نہیں کرتا، نبی گناہ کی طرف بھی نہیں جاتا. اگر گناہ نبی کی طرف چل پڑے، خدا اپنی قدرت درمیان میں حائل کر کے گناہ کو دور کر کے پیغمبر کی نبوت کی خود آپ حفاظت فرماتے ہیں، تاکہ نہ نبی پہ اعتراض آئے، نہ نبی کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض آئے. میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرمایا. پوچھئے خدا جس جد اور پشت سے، جس پیڑھی سے، جس خاندان سے نبوت کے لیے انسانوں کو چنتا ہے، اللہ اس خاندان کو بھی گناہوں سے پاک رکھتا ہے، تاکہ نہ نبی پہ اعتراض آئے نہ نبی کے خاندان پہ اعتراض آئے. ہے کوئی بھائی کا لال میرے اندر عیب نکالنے والا؟ ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ذرا، ہم نے آج تک تیرے جیسا امین نہیں دیکھا، ہم نے آج تک آپ جیسا صادق الوعد نہیں دیکھا، آج تک تیرے ہاتھ سے ظلم نہیں ہوا، تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، تیری نگاہ کسی غیر پہ آج تک بری نہیں پڑی، تیرے قدم بری جگہ پہ نہیں گئے، تو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا پاک. اور اگلی بات کہی، تیرا نام ہی ایسا ہے ہم نے آج تک پہلے کبھی یہ نام سنا ہی نہیں. تو ساری قوم سے اعلیٰ، ساری انسانیت سے اعلیٰ، تو جس راہ سے گزر جائے وہ راہ اعلیٰ. اور بیٹا تجھے تو پتہ نہیں، ہم تو مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کر تیری امانت دیانت کی قسمیں کھاتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں. فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے قافلہ آ رہا ہے تو کیا میری بات مان لو گے؟ میں نے کہا ہاں مان لیں گے. جو آپ کی نگاہ دیکھتی ہے ہماری نگاہ نہیں دیکھتی. فرمایا یقین ہے دے لو بالکل مکمل پورا اعتبار. فرمایا اچھا میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، وہ سن لیجئے اور اس پہ عمل کرے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا پیغام ہے؟ کیا پروگرام ہے؟ کیا دعوت ہے؟ کیا مشن ہے؟ اللہ اکبر. نبی کھڑے ہیں، فرمایا قل یا ایھا الناس، میرے نبی کھڑے ہو جائیے اور اعلان کیجئے پروگرام کا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. کہہ رہے سبحان اللہ مل کے ذرا. ان کنتم فی شک من دینی. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اپنے پراؤ بات توجہ سے سننا. ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں، میرے مسلک میں، میرے عقیدے اور مذہب میں کوئی شک ہے تو سن لو.
کیا فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اگر میرے مذہب میں عقیدے میں کوئی شک ہے تو کھلم کھلا مسئلہ سن لو. کوئی منافقت نہیں، کوئی مسرت نہیں، کوئی مسرت نہیں، صاف کھلم کھلا بات کر رہا ہوں. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اللہ اکبر. میرا عقیدہ میں نئی عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. اچھا کس کی عبادت کرتے ہو؟ فرمایا ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ ہے، جو زندگی بھی دینے والا، موت بھی دینے والا، اور اس کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے، ایسا نہیں بلند آواز سے. تم ہبل کو پکارتے ہو، میں ہبل کو پکارتا نہیں. تم لات منات کو پکارتے ہو، میں لات منات کو. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. تم عزا کو پکارتے ہو، میں عزا کو. تم ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، میں ان کو حاجت روا نہیں سمجھتا. تم ان کو حاضر ناظر سمجھتے ہو، میں ان کو حاضر ناظر. میں کس کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں؟ کس کو؟ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. زندگی دینے والا کون؟ جو نہیں کہتا اس کے عقیدے میں شرک آ گیا ہے. زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ ہر جگہ حاضر ناظر کون؟ مشکل کشا کون؟ عالم الغیب کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ عزت ذلت دینے والا کون؟ اور موت حیات دینے والا کون؟ نفع نقصان دینے والا کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کون اللہ؟ قل هو اللہ احد. کہہ دو سبحان اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون اللہ؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو نبی نہیں، وہو ولی نہیں، وہو غوث نہیں، وہو کتب نہیں، وہو ابدال، وہو پیر فقیر لسوڑی شاہ، کرما والی سرکار، گولنے والی سرکار، کاما والی سرکار، دولے شاہ کا چوہا، کوئی نانگے شاہ، کوئی کمبل شاہ، وہ واہوا، کوئی پیر کوئی فقیر نہیں، نہیں واہوا علی کل شیء قدیر. وہ ہر سے پہ قادر ہے. کون؟ سے کون اللہ؟ کون اللہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون اللہ جس کے سامنے جبین نیاز چکا کے آنکھوں سے آنسو برسا کے سیدنا آدم علیہ السلام رو رو کے پکار رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کون اللہ جسے کشتی میں بیٹھ کے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟
بلند آواز سے اور بلند آواز سے. اور نبی ایک کشتی میں بیٹھی ہے, عذاب آیا ہوا, کشتی چل رہی ہے, مشرکوں کا بیڑا غرق ہو رہا, تباہ و برباد ہو رہے ہیں. نبی بیٹھا کشتی میں اور قربان جاؤں یا اللہ کس کس کو کشتی میں بٹھاؤں. فرمایا اپنے صحابہ کو بٹھا لا. یا اللہ کس کو بٹھاؤں؟ فرمایا جانوروں کا جوڑا جوڑا بٹھا لا. یا اللہ اپنے بیٹے کو بھی بٹھا لوں. فرمایا نانا خبردار اپنے بیٹے کو نہیں بلانا, اس کو نہیں بٹھانا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے نوح اپنے کشتی میں جانور تو بٹھا سکتا لیکن اپنے مشرک بیٹے کو نہیں بٹھا سکتا. بیٹا ہے, آنکھوں میں آنسو آیا ہے میرا بیٹا. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. شیخ القرآن تیری تربت پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. جہاں سے گزر گیا خدا کی قسم توحید و سنت کی بارش برسا کے چلا گیا. بیٹا آ جا میری کشتی میں, لفتے جگر آ جاؤ میری کشتی میں, آ جاؤ بچ جاؤ گے. لیکن وہ مشرک تھا نا بیٹا, بولو نا کون سا؟ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. مشرک کے ذہن میں ہر وقت غیر اللہ رہتا. اس نے کہا میں تیری کشتی میں نہیں آؤں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑی بچا لے گی, پہاڑی بچا لے گی. میں درختوں پہ چڑھ جاؤں گا, درخت بچا لیں گے. پیغمبر نے فرمایا قالا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے گا. آج پہاڑی بچا سکتی نہیں, نبی بچا سکتے نہیں, پیر فقیر بچا, ان کا تو اپنا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور بھی ڈوب رہے ہیں, مشرک بیڑا غرق ہو رہا. جو کہہ رہے تھے نا سمندر پار کر دیں گے بادشاہ, آج خود بیڑا غرق ہو رہا ہے, ان کا غرق ہو رہے ہیں. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹا آج اللہ کے سوا اور کوئی بچا سکتا, اور کوئی بچا سکتا, میں بھی بچا سکتا. اور مشرک کیا کہتے ہیں, مشرک کیا کہتے ہیں, بدی کیا کہتے ہیں, کفر کے پجاری کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کہ خدا دے پکڑے چھڑا لے محمد, اے خدا دے پکڑے چھڑا لے محمد, اے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح قرآن صحیح. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. جب ہم کہتے میاں یہ غلط ہے کہ محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اور خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد, یہ صحیح, یہ صحیح نہیں, یہ غلط ہے. قرآن کے خلاف, حضور کی حدیث کے خلاف, اور اہل سنت والجماعت عقیدے کے خلاف, مسلک حنفی کے خلاف, فقہ حنفی کے. بلند آواز سے, بلند آواز سے. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے خلاف ہے, یہ سنت کے مطابق نہیں. سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جس کو خدا پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ کہنا کہ خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد, محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, یہ شرک ہے. یہ اور جو شرک اور بدعت کرنے والا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا. بولو نا. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو خدا کے مطابق سے, خدا کے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے, وہ شخص جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرے, وہ شخص جو صحابہ کے فرمانے کے مطابق زندگی بسر کرے, جس کا خدا اور رسول اور صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, معاف کرنا وہ اہل سنت ہے.
وہ آل سنت والجماعت ہے. سنت سمجھتے؟ سنت نہیں سمجھے میرا خیال. آل سنت نہیں سمجھے میرا خیال. اہل سنت وہ جس کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو، جس کی اذان حضور کی سنت کے، اور جو کھڑا ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا کرارا مقابلہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا یہ پہلے کی آخری صلاۃ، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی صلاۃ. وہ حاجی صاحب بیٹھے ہو تو ہاتھ کھڑے کریں. جو حاجی صاحب بیٹھے مجمع میں کوئی حاجی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. ان حاجیوں سے پوچھئے مکہ مکرمہ میں یہ نماز سے اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں؟ بولو. مدینے میں پڑھتے ہیں؟ تو یہ کہاں سے آ گئی صلاۃ؟ ہمارے پنجاب کے محکمے نے کہا اس کو بند کرو. یہ صلاۃ جو اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہیں یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے، اس کو بند کرو. بس بیٹھ رہا تو یہ سارے ملک میں بند کر دیا. مولوی کی صلاۃ بند ہو گئی، مولوی کی صلاۃ بند ہو گئی، بادشاہ صلاۃ بند ہو گئی. میں اس قرارداد کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ مزاروں پہ عرسوں کے نام پہ جو درباروں کے اوپر جو کوئی خرافات کفر اور شرک بدعت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگاؤ. بلند آواز سے اور بلند آواز سے پورا ملک کو اور شرک اور بدعت سے پاک کیا جائے. جب تک پاکستان سے اندر شرک اور کفر بدعت بند نہیں ہوگا پاکستان پاک نہیں ہو سکتا. اور یہ صلاح مولوی جی درود کا منکر کو درود کا منکر ہے. بولو یہ جو تم شراب پڑھتے ہو بخاری میں دکھا دو. کیا خیال ہے؟ دکھا دو بخاری میں 2 روپے انعام دوں گا. غریب آدمی ہوں گی وہ کل ساری آج ذرا ترقی ہو گئی ہے نا. چلو آج 5 روپے دوں گا. دکھا دو بخاری میں. یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہو رحمت اللہ علیہ، وہ تو سب ان کو تو سب مانتے ہیں. شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی اور حنفی بھی سب مانتے ہیں. ہم سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے چلو ان کی کتاب سنیے تو طالبین میں یہ صلاح دکھا دو میں تمہیں 10 روپے انعام دوں گا. حلوہ بھی کھلا دوں گا لیکن اس میں نیلا تھوتھا ڈال کے کھلاؤں گا. ان کو تو حلوہ چاہیے بے شک اندر کچھ ہو. ہمارے یہاں ضلع بہاول نگر میں ایک فقیر والی ہے، وہاں شاہ صاحب کے گھر چوری ہو گئی اور چوری ایسی آئی کہ ہرون آباد کے چوروں نے حلوہ پکایا اور کھیر پکائی. 10 محرم کو لے کے آیا، کہنے لگے شاہ جی اس کے اوپر ختم پڑے. ختم آپ کیا ہوتا ہے؟ ختم سمجھتے ہیں نا؟ بولو سمجھتے نا؟ ختم پڑ دو. انہوں نے دیکھا جناب سٹیل کے برتن لمبے چوڑے خوبصورت چمکیلے، جتھے ویکھن چنڈا چوکھا اتنے پڑھن کلام سوائیو، بڑا لمبا چوڑا ختم پڑا. انہوں نے کہا یہ شاہ جی آپ بچوں کے لیے. انہوں نے کہا ٹھہرو برتن لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں شاہ جی آج برتن بھی تو آتے ہی. شاہ صاحب بڑے خوش ہوئے. تو رات سب نے کھایا اور جب کھایا تو اس میں کوئی ایسا نشہ اور چیز تھی سارا خاندان ہی بے ہوش ہو گیا. تو چور آئے وہ سارا گھر کا سامان لوٹ کے لے گئے. صبح جب 9 بجے ہوش آئی انہوں نے کہا شاہ جی کی خالی کی ہویا جو تمہیں ہویا. دیکھیا تو سارا گھر لٹا پٹا، کوئی شے نہیں. دونوں تھانے دار کے پاس ہے. کہنے لگا یہ معاملہ ہو گیا. کہنے لگے کھایا کیا تھا؟ کہ حلوہ بھی تھا کھیر بھی تھی. اچھا کہ تو پیچھے اس نے ایک ملودیا تھا. کہنے لگا ہاں ذرا سناؤ تو صحیح، ذرا سناؤ بھائی کوئی ذرا صلاۃ ہی سناؤ. تو ملودیا کھڑا ہو گیا. کہنے لگا ایک تھارے
حلوے کے آئی. سبحان اللہ تو کہہ دو. اور ایک تھا یہ درود اور صلات ان کا بدعتیوں کا. ایک تھالے حلوے کے آئے ان سب نے مل کر خوب وہ کھائی. جب وہ ختم ہونے پہ آئی دی ان سب نے یوں دہائی. یا حلوہ سلام علیکہ یا حلوہ سلام علیکہ. تیرا یہ سلام ہے تو ہم دیوبندیوں کو کہتے ہو کہ یہ درود کے منکر ہیں. جو درود کا منکر ہے وہ بے ایمان. ہم درود پڑھتے ہیں. جب تک ہم نماز میں درود نہ پڑھ لیں ہماری نماز مکمل. ذرا آپ بھی درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم جب تک یہ درود شریف اپنی نماز میں نہ پڑھ لیں نماز مکمل. لیکن ہم دیوبندی حنفی مقلد سنی کون سا درود پڑھتے ہیں جو حضور کی زبان سے نکلا, جو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا, جو حضرت فاروق اعظم نے پڑھا, جو عثمان و علی نے پڑھا, جو طلحہ زبیر بلال معاویہ نے پڑھا. وہ درود پڑھتے ہیں جو حضور کی بیٹیوں نے پڑھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے پڑھا. یہ وہ درود ہے جو سیاستہ میں موجود ہے. یہ وہ درود ہے جو مسکات میں موجود ہے. یہ وہ درود ہے جو معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھا. یہ وہ درود ہے جو خواجہ سید علی حجویری نے پڑھا. یہ وہ درود ہے جو خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر نے پڑھا. یہ وہ درود ہے جو سلطان العارفین نے پڑھا. کہہ دو سبحان اللہ. یہی وہ درود ہے جو خواجہ بہاء الحق زکریا ملتانی نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو امام ابو حنیفہ نے پڑھا, امام شافعی نے پڑھا, امام مالک نے پڑھا, امام احمد بن حنبل نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو پیران کلیر نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو علامہ محمد یوسف دنداری نے پڑھا. کہہ دو سبحان اللہ. یہی وہ درود ہے جو مفتی عبد القیوم پوپرزئی نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو مولانا مفتی محمود نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو مولانا عبید اللہ انور نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو شیخ عبد القادر رائے پوری نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے پڑھا. یہی وہ درود ہے جو 18 سال گنبد خضرا پہ نبی کے قدموں میں بیٹھ کر حسین احمد مدنی نے پڑھا ہے. ہم چھوڑ سکتے ہیں نبی کا درود چھوڑ. اور تم کہتے ہو مولوی جی درود نہیں پڑھتے. میں کیا کیڑا ملا کیڑا درود. اگے صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد ایدم بدم پڑھو درود. حضرت بھی ہیں یہاں موجود جس پر خدا نے خود پڑھا. صلی اللہ محمد
اللہ اکبر. کیوں جی یہ درود کسی عربی کی کتاب میں ہے؟ بولو صحیح. کسی اردو کی کتاب آپ کے نورانی قاعدے میں تو ہوگی. نورانی قاعدہ سمجھے نا؟ نورانی قاعدہ جڑا ہے ہی نورانی قاعدہ جڑا ہے ہی. تم نے نبی کا درود چھوڑ دیا جو حضور نے پڑھا. نہیں کہو نا جو حضور نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا. تم نے وہ پڑھنا شروع کر دیا جو صحابہ سے ثابت، نبی سے ثابت، اہل سنت والجماعت عقیدہ والوں سے ثابت. ہاں مولوی جی ٹھیک ہے، پھر یہ عشق دیا گلاں ہوندیاں، یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کیسا عشق؟ ایک دن میں نے اخبار پہ پڑھا، آپ بھی پڑھتے ہوں گے اکثر اخبارات، کہ پیر صاحب آئے، رات آئے مرغا کھا گئے، صبح مرغی ساتھ لے گئے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے میرا صاحب؟ صبح پہنچ گیا وہ پنجابی، تھانے دار جی. میں نے کہا کی گل ہے؟ اگر رات سید رحمت علی شاہ صاحب آئے سن. اگے پیڑیا پھر تو رحمت ہی رحمت ہو گئی. اگر جی رحمت ضرور ہو گئی پر رحمت بی بی نو بھی کڈ کے نال لے گیا ہے. ایمانداری سے بتاؤ یہ ولی ہے؟ بولو نا. کہتے ہیں یہ ولی نہیں مانتے ہو. میں ایسے گنڈوں کو ولی نہیں مانتا. جو غیر کی بیٹی کو بیٹی تصور نہیں کرتا وہ گنڈا ولی نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ بلند آواز سے جو کسی کی عزت پہ بری نگاہ دیکھتا زنا کرتا ہے وہ بدماش ہے، ولی نہیں ہو سکتا. کتے پالنے والا ولی نہیں ہو سکتا. پنگے پی توحید-sunnah.com شاہ ولی بلند آواز سے ذرا مل کے کہو. دولے شاہ دے چوہے ولی خدا انسان بنا رہا، تم چوہے بن رہے ہو. کاما والی سرکار، کبوترا والی سرکار، کتیا والی سرکار، رنگلی شاہ، کوڑے شاہ، شٹکی شاہ، یہ تمہیں مبارک. اور عبد القادر جیلانی دیوبندیوں کو مبارک. یہ تمہیں مبارک. معین الدین چشتی اجمیری دیوبندیوں کو مبارک. جو آیا کہنا جنازہ اٹھا تو 99 مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے جا رہا. اور یہ کاما والی سرکار تمہیں مبارک. سید علی اجمیری لاہور دیوبندیوں کو مبارک. کہہ دو نا آمین بلند آواز سے اور بلند آواز سے. ہاں یہ کاما والی سرکار، یہ شٹانکی شاہ، یہ رسوڑی شاہ، یہ پاوے شاہ، یہ لاوے شاہ، یہ تمہیں مبارک. اور سلطان العارفی سلطان باہو ہمیں مبارک. فرمایا کہ لال کو ججیا سنگ لائیے. ولیوں کا عقیدہ بھی ہمارے ساتھ ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ بلند آواز سے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے سوا کسی غیر کے سامنے جھکے نہیں. بولو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا. بولو. سید علی اجمیری لاہوری نے کسی اور کو سجدہ کیا. خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن والے اللہ کے در کے سوا کسی غیر کے سامنے جھکے. بلند آواز سے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے. خواجہ بہاول زکریا ملتانی، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مجدد الفسانی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سید احمد شہید بریلوی، سید اسماعیل شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکتے رہے، کسی اور کے سامنے جھکے. تو معلوم ہوتا ہے جو زندوں مردوں کے سامنے جھکتا ہے ان کا ان ولیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو ان کو مانتے ہیں ان کی جبین نیاز اللہ کے در کے سوا کسی غیر کے دروازے پہ جھکتی نہیں ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. بلکہ کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز سے. مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. اور ہزاروں آفتیں سنگے
روزہ ہم بل کے آتی ہے، مگر مردان حق آگاہ تھرایا نہیں کرتے، وہ توپوں کے دہانوں پر بھی سچی بات کہتے ہیں، کبھی وہ موت کا بولے سے غم کھایا نہیں کرتے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلند آواز سے ذرا۔ اس لیے میرے پیر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ، وہ پتہ کون سے قادری، ان کے سلسلے کا نام بلند آواز سے اور بلند آواز سے اللہ اکبر۔ یہ قادری پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، قادری سید علی حجویری لاہوری، قادری میرے پیر و مرشد مولانا احمد علی لاہوری۔ قادری کا مطلب یہ ہے اس سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس سلسلہ میں جناب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے شروع ہوتا ہے۔ ہم صحیح اور اصلی اور پکے قادری ہیں الحمدللہ، کہہ لو الحمدللہ، الحمدللہ، سچی اور پکے قادری اور شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے قادری کون؟ بلند آواز سے قادر کو مانتے ہیں، ہم قادر کو بھی مانتے ہیں، ہم عبد القادر کو بھی، بولو بلند آواز سے۔ اللہ ہمارا قادر ہے، اللہ ہر شے پہ، بلند آواز سے، خدا ہر شے پہ، اور عبد القادر قادر کا بندہ، عبد القادر قادر کا۔ ہمارے ہاں ایک بڑی 11ویں ہوئی لاہور میں، یہ ہوتا ہے نا لاہور میں بڑی بدعت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا، لاہور کو اوپر کفر اور شرک اور بدعت کا ٹینک گزر چکا ہے۔ وہاں 2 سال میں 2 11ویں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی 11ویں ایک بڑی 11ویں۔ آپ کیا بھی ہوتی ہے جی؟ نہیں ہوتی، آپ ترقی کر گئے ہیں۔ یہ ایک مجھے ابھی دوست نے کسی بتایا جہاں اپنے آپ کے پشاور میں ختم غوثیہ 17ویں شریف آج ہوگا، اسی 11ویں روندے سی 17ویں نکلے آئیے، یہ پتہ نہیں کہنے کٹی، یہ کون ہے جی؟ حکیم الحاج مولانا محمد یوسف قادری، اللہ اکبر۔ منائیں گے کون سے؟ 17ویں۔ کون سی بھائی؟ واہ بلے بلے جی، یہ اخبار کی کٹنگ ہے، یہ پیچھے لکھا ہوا صبر برو جمعۃ المبارک، یہ آپ کے پاس یہ 1 نومبر کا اخبار ہے، یہ تو 11ویں روندے 17ویں نکلے۔ انہیں کہا تھوڑی یہی تھی ایسی بھی پیو کے بھی پوتنے جو تھوڑے کو روزانہ نہ کھائیے، کوئی نہ کوئی تو ذریعہ رہنا نا روز کھانے والا، چھوڑنا نہیں، چلو جیسے چلو، پہلے 11ویں اب 17ویں پھر 23ویں اور 21ویں تو بنائی جاتی ہے نا۔ ہمارے پنجاب میں رجب کی 21 کو کنڈے ہوتے ہیں، آپ کیا پتہ نہیں ہوتے کہ نہیں؟ آپ کے بھی آتے ہو؟ وہ شیعہ حضرات کنڈا کرتے ہیں 21 رجب کو، کنڈا۔ اس دن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں امیر معاویہ کی ذات گرامی پہ، مل کے کہو آمین رضی اللہ تعالی۔ تو شیعہ حضرات خوشی میں کنڈے مناتے ہیں، تو ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی کنڈے بھرنے شروع کر دیتے۔ ہمارے یہاں 2 11ویں، ایک چھوٹی 11ویں ایک بڑی 11ویں۔ چھوٹی 11ویں پہ چھوٹا جھوٹ، بڑی 11ویں پہ بڑا جھوٹ، چھوٹی 11ویں پہ اور بڑی 11ویں پہ اللہ اکبر۔ اور ان جھوٹوں میں سے بڑی 11ویں پہ ہمارے مولوی صاحب آئے، کہنے لگے تم کہتے ہو 11ویں ثابت نہیں، اللہ قرآن کہتا ہے انی رأیت 11 کوكبا، 11 کسی نے زکا لکھ کے دیا، مولوی جی 11ویں تو ثابت ہو گئی، یہ ختم ثابت نہیں ہوا، یہ ختم کہنے لگا قرآن جو ثابت کرا اسے کرو۔ اللہ کریم فرمانے ختم اللہ، اللہ نے ختم آپ دیتا جے، اللہ نے ختم، انا للہ و انا، خود بدلتے رہی قرآن بدل دیتے۔ اللہ مولوی جی ایک پاس پتن والی موری، بشتی موری ہے نا، 10 محرم سے پہلے کھلتی ہے، کو جو اس میں داخل ہو جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔
آپ کو شاید نہیں پتا، پاک پتن میں ایک دروازہ ہے موری، اس کو کہتے ہیں بشتی موری، 10 محرم سے پہلے پہلے جو گزر جائے جنتی۔ میں کہا مولوی جی یہ جنتی یہ جی موری ہے پاک پتن والی قرآن سے یہ بھی ذکر ہے؟ اللہ تین پتہ نہیں ہر شے قرآن سے اگر ثابت کرو۔ اللہ کریم فرمانے والا دیات ذبح فل موری آتے کہنا اے موری ہوئی موری۔ انا للہ و انا استغفر اللہ، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ جب ہم درمیان میں رکاوٹ باندھتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہنے لگا مولویا بہتیاں ایسا پڑھیا نہ کر، تو کہنا رب تو سوا کچھ نہیں جانتا، قسم غوث پاک دی غوث پاک جان دے نے، انہاں دیاں بلیاں بھی جان دیاں نے۔ آگے لوگ بیٹھے ہیں نعرہ غوثیہ، جب ان کے مجمع میں نعرہ غوثیہ لگے تو سمجھے مولوی نے ان سے اس وقت تاپ کا جھوٹ بولنا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کہنے لگا حضرت 11ویں والے کے ہاں بلی تھی، جتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی اتنے مہمان آتے تھے۔ ایک دن بلی نے 6 دفعہ میاؤں کیا، مہمان ساتھ آ گئے۔ حضرت کو غصہ ہے، الو کی پٹیے تیری وائرلیس غلط ہو گئی۔ اس نے کہا حضور وائرلیس غلط نہیں، وہ صحیح ہے، لیکن یہ 7واں مہمان آنے والا بھابی ہے، میں سنیوں کی خبریں دیتی ہوں، بھابیوں کی خبریں نہیں دیتی۔ انا للہ و انا، قرآن کے خلاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے زمینوں آسمانوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ بلند آواز سے ذرا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سارے قراء بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہر شے جاننے والا کون ہے؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے میں تے سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہوں۔ اگر نبی بھی عالم الغیب ہوتے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام 40 سال اپنے ابا سے جدا نہ رہتے۔ معلوم ہوتا ہے جب تک خدا نہ بتائے نبی کو بھی پتا، بلند آواز سے نبی کو بھی پتا۔ اگر انبیاء علیہ السلام غیب دان ہوتے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت، بلند آواز سے حضور پریشان ہے، صحابہ کو جمع کر کے فرمایا صحابہ میں پریشان ہوں، عائشہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا ھذا بہتان عظیم، اللہ کے پیارے پیغمبر جو عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی ہے میں صفائی دیتا ہوں بالکل بہتان عظیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے نبی اس وقت تک نہیں بتاتے، اس وقت تک انہیں بھی پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اللہ کریم خود آپ نہ مطلع فرما دے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے بزرگوں کا ہے۔ جناب پیر حضرت خواجہ سلطان لارفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں خواجہ نظام الدین اولیاء کا عقیدہ، حضرت خواجہ جناب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عقیدہ، حضرت سید علی حجویری کا عقیدہ، خواجہ پیر مکی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، خواجہ میاں میر رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر ان کا عقیدہ، اور ان سب کا عقیدہ، اور خواجہ بہاول زکریا ملتانی کا عقیدہ، مجدد الفسانی کا عقیدہ، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شے کا خالق کون ہے؟ بلند آواز سے ذرا
ہر شے کا مالک کون ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ سینوں کے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ الحمدللہ دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا وہی عقیدہ جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ، اور ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہم کبھی ان کا نام نہ لیتے، ان کو مانتے نہ۔ الحمدللہ ان سب کا کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ ہے، اور وہ یوں ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ دل دریا سمندروں ڈونگا، لاکھ روپے کا شعر ہے، اگر حکم ہو تو سنا دوں۔ میرے پیر سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ ولی جاننے والے نہیں، نبی جاننے والے۔ بلند آواز سے ذرا ہر شے جاننے والا کون؟ اور قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، انہ علیم بذات الصدور کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے کہ دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلا دیا جانے ہوں۔ دلوں کی جاننے والا کون ہے؟ بلند آواز سے ذرا دل دریا، لاکھ روپے کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈونگا کہ کون دلا دیا جانے ہوں۔ اندر بیڑے اندر جھیڑے تے بچئی بانج مہانے ہوں۔ اس لیے میرے پیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال کرنا قاری عبدالحی عابد، کسی صحابہ کے دشمن میں ہاتھ نہ دینا، کسی بدعتی کے ہاتھ میں ہاتھ۔ بلند آواز سے کسی بدعتی کو پیر نہ بنانا، صحابہ کے دشمن کو پیر نہ بنانا، نبی کے گستاخ کو پیر نہ بنانا۔ پیر اسے بنانا جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نال کو ججیاں سنگ لائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھوں کے ساتھ پیار کرو، بروں کے ساتھ پیار۔ نار کو ججیا سنگ لائیے کہ کلو لاج نہ لائیے ہوں۔ کیوں اے تم میں تربوز کدے نہ ہوندے، توڑے توڑ مکے لے جائیے ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بروں کے ساتھ یاری، بدعتیوں کے ساتھ یاری، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ چنگیاں دے لڑ لگیا، پشاور والو، چنگیاں دے لڑ لگیا، میری چوڑی وچ پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں، میرے پہلے بھی دھل گئے۔ اور اس لیے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ لاڑ کو ججیاں سنگ لائیے کہ کلو لاج نہ لائیے ہوں۔ تم میں سمجھتے، تم میں میٹھے ہوتے ہیں نا، حضرت فرماتے میٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے پشاور میں میٹھے ہوں گے، ہمارے تو بڑے کوڑے ہیں جی۔ تم میں تربوز کدی، سارے مل کے کدی اچھی، تم میں تربوز کدی نہ ہوندے، توڑے توڑ مکے لے جائیے ہوں۔ میں نے دیکھا ارشاد الحق مدنی صاحب، مولانا نور الحق صاحب نور، حضرت مولانا صاحب مفتی شہاب الدین صاحب، یہ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز پہ بیٹھنے لگے،
ان کے پاس ایک تھیلا. میں نے کہا اس تھیلے میں کیا ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب ایک میاں والی کا تمہ ہے، ایک ملتان کا تمہ، ایک قائد آباد کا تمہ، ایک کراچی کا تمہ. میں نے کہا خیر ہے کوئی دوائی وائی بنانی ہے؟ کہنے لگے نہیں، سلطان راضی نے فرمایا یہ مکے مدینے جا کے بھی میٹھے نہیں ہوتے، ہم تجربے کے طور پہ لے کے جاتے ہیں شاید میٹھے ہو جائیں. مکے پہنچے، حجر اسود کا بوسہ بھی دلوایا تموں کو. جب ان کے پیڑ چاہ کیے چکھا تو کڑوے، بولو بلند آواز سے. انہوں نے کہا یہ تو مکہ ہے، مدینے لے جائیں شاید حضور کے گنبد خضرا کی حیا آ جائے. وہاں دیکھا تو وہاں بھی، بولو بلند آواز سے. یہ حیران ہو گئے. تو میرے پیر سلطان باؤ کی طرف سے آواز آئی، مفتی شہاب الدین تم میں تربوز کدے نہ ہوں دے، توڑے توڑ مکے لے جائیے ارشاد الحق مدنی صاحب نے پوچھا بابا جی اب کیا کریں؟ فرمایا کہ داخلے بند کر دو، آئندہ مکے مدینے آئیں نہ. مکے داخلہ بند، مدینے داخلہ. بلند آواز سے. کیوں؟ یہ کفر اور شرک اور بڑے اور یہ بدعت کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. انما المشرکون نجس، انما المشرکون. بلند آواز سے. جو ناپاک اور پلید ہے وہ مکے داخل نہیں ہو سکتے، وہ مدینے داخل. بلند آواز سے. تو پاکستان میں بھی چند تم میں ہے. سعودی عرب نے حکومت نے آرڈر لگا دیا میاں والی کا تمہ مکے داخل نہیں ہو سکتا، کراچی والا تمہ مدینے داخل نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے اگر مکے مدینے کے امام بھی بے ایمان ہوتے، جیسے تم بے ایمانوں کا داخلہ بند ہو گیا ان کا بھی داخلہ بند ہو جاتا. وہ مسلمان اور مومن ہے، تم بے ایمان ہو اس لیے تمہارا رب نے داخلہ بند کر دیا ہے. یہ بردی کہتے ہیں، یہ بردی کہتے ہیں دیوبندی ولی نہیں. دیوبندی ولیوں کو بھی مانتے، ہم دیوبندی ولیوں کے قائل ہیں، دیوبندی ولیوں کے. اور اگلی بات سنو، دیوبندی جماعت علماء کی بذات خود اولیاء اللہ کی جماعت کا نام ہے. علماء دیوبند کون ہے؟ اولیاء اللہ کی بلند آواز سے اولیاء اللہ کی جماعت کا. اور آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی کرامتوں کے قائل نہیں، دیوبندی کرامتوں کے. اور میں مسجد میں باوضو بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں تمہارے جو داخلے بند ہوئے یہ بھی اولیاء اللہ دیوبند کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے. تم نے حسین احمد مدنی کو گالی دی، تم نے رشید احمد گنگوئی پہ کفر کے فتوے لگائے، تم نے کہا کہ شیخ القرآن کا چہرہ مسخ ہو گیا، تم نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری احمد علی لاہوری کافر تھے. وہ کافر نہیں تھے، وہ کافر وہ ہیں جن کا مکے مدینے داخلہ بند ہے، جن کا مکے مدینے داخلہ. آواز آتی ہے انواری تیرا داخلہ بند، اکبر ساکی تیرا داخلہ بند، عبداللہ نیازی کلے علی سرکار تیرا داخلہ بند، وہ کرم شاہ تیرا داخلہ بند. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہاری کل ایمان بھی بند. بولو کل ایمان بھی نہ تمہاری کتاب آ سکتی ہے نہ تم آ سکتے ہو. انہوں نے کہا کیوں؟ شاہ فہد نے کہا انما المشرکون نجس. اور ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ عاشق کون ہے فاسق کون ہے. ابھی کو شک ہے،
ہم کہتے ہیں ولی نہیں مانگتے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہو رحمت اللہ علیہ بلند آواز سے اور بلند آواز سے، جو آج خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں، یہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہیں. تمام اکابرین علماء دیوبند کی نسبت چشتیوں کی، قادریوں کی، سہروردیوں کی، نقشبندیوں کی کسی نہ کسی ذریعے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے ساتھ ملتی ہے. کیوں بولو بلند آواز سے. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے والے یہ کون ہیں؟ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں. جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے، اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے. میرے دوستو، اگر پیر میر علی شاہ اور دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے قدموں میں نہ آتا تو خدا کی قسم ان کو ولایت ہی نہیں ملنی تھی. جو ولایت کا تاج ملا دیوبندیوں کے جوتوں کے صدقے. کہہ دو سبحان اللہ. ابھی کوئی کچھ شخص بادشاہ سچ کے جانی میں قربان جانی، میں قربان نبی جی میں قربان جانی ہوں. ہمارے ہم مرد ہو تو وہ کہتا ہے میں قربان جاندہ ہوا. پنجابی سمجھتے ہو میں قربان جانا ہوا. تو عورت ہو تو وہ کیا کہتی ہے میں قربان ایڈی داڑھی ایڈی داڑھی. نبی جی میں قربان جانیا صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ محمد صلی ادرو شریف ہے. سبحان اللہ. واہ صدقے جاؤں. واہ 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 واہ. ریاض صاحب یہ جتنے مصنوعی اذانیں اور صلاتیں ہیں اسلام ہیں سب پہ پابندی لگاؤ. بلند آواز سے کہو نا سب پہ پابندی. پاکستان کو پاک کرو. جب تک توحید کے علم کو بلند نہیں کرو گے پاکستان پاک. نفع نقصان کا مالک کون؟ نبی نے کس کو پکارا؟ بلند آواز سے کس کو پکارا؟ اور نبی کہہ رہا بیٹا آ جا. بیٹا بیٹا وہ کہنا میں نہیں آتا، میں چڑھ دوں گا کوٹھے سے پڑ جاؤں. اللہ اکبر. پیغمبر رو رو کے کہا رہا ادھر ڈوب جاؤ گے بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جب میرے پاک پیغمبر نے ناپاک عقیدے والے کے ساتھ گفتگو شروع کی اللہ کے ہاں جوش آ گیا. فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ہو میرا نبی اور کافر مشرک بیٹے کے ساتھ گفتگو کرے مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے پسند نہیں. بیٹا ڈوب گیا. کس کا بیٹا؟ بلندوا سے کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا. نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. ایمانداری سے بچاؤ. کیا پیغمبر نے اپنے بیٹے کو بچا لیا؟ تو پھر یہ کفریہ کلمہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اے شرکیہ کلمات بند کر دیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا، نبی بچا، نبی چھڑا. بیٹا غلط ہو گیا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اولاد ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً درخواست لکھی ان ابنی من اہلی. کہہ دیں سبحان اللہ. ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں. وہ جو سامنے بے غرق ہو گیا میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا، میرا نطفہ ہے، میری گود میں پلا میرا بچہ، میرا بیٹا اور میرے نسل حسب میں سے ہے. یا اللہ تیرا وعدہ ہے میں تیری آل کو بچاؤں گا، تیری جماعت کو بچاؤں گا. میرے بیٹے کا بیڑا غرق ہو گیا. آواز آئی یا نوح. کہہ دو سبحان اللہ. ہائے ہائے.
فوراً جواب آیا، فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تو تیری آل ہی میں نہیں، تیری جماعت ہی میں نہیں، تیرے خاندان میں سے نہیں، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا، فرمایا انہ لیس اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے پیارے نوح وہ تیری حال میں نہیں، اس لیے کہ اس کا عقیدہ تیرے عقیدے کے ساتھ ملتا، اس کا مسلک تیرے مسلک کے ساتھ ملتا، تو اصلی آل وہ ہے جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے کے ساتھ ملتا ہو، جس کا عقیدہ نبی کے عقیدے کے ساتھ ملتا نہ ہو، وہ بے شک نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کا چچا کیوں نہ ہو، اس کا نبوت کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات سننا، فرمایا نوح جی اللہ اب تو آپ نے اپنے بیٹے کے متعلق میرے سے سوال کر دیا، درخواست لکھ دی ہے، نوح آئندہ اپنے بیٹے کے متعلق سوال نہ کرنا، فلا تسألنی، خبردار آج کے بعد سوال نہیں کرنا، اگر آج کے بعد بیٹے کے متعلق پھر سوال کیا میں نبوت کی لسٹ سے تمہارا نام خارج کر دوں گا۔ میں اتنا ہی پسند نہیں کرتا کہ میرا پیغمبر کسی مشرک کے ساتھ پیار کرے۔ میں عرض کر رہا تھا نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا، اور بلند آواز سے ذرا سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پیغمبر بیمار ہیں، شفا کی درخواست کس سے کر رہے ہیں، اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا کر دے، شفا دینے والا کون ہے، اور بلند آواز سے شفا دینے والا کون ہے، اللہ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جی اللہ، فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے پیارے پیغمبر جہاں بیٹھے ہو وہاں اپنے پاؤں کی ایڑی مارو، ہوگا کیا، فرمایا ایڑی مارنا تیرا کام ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دینا میرا کام ہے، اس پانی سے غسل بھی کر لینا، پی بھی لینا، شفا میں آپ عطا کر دوں گا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا، ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا، یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں، لا الہ، مسئلہ آ گیا میرے لین پہ، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے۔ مولانا ارشاد مدنی صاحب نے کہا تیرا موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، آ گیا مسئلہ، فرمایا لا الہ، لا کی تلوار ہے یہ، کیا لا کی چتے گئے لا بدستاری، سلطان باؤ فرما رہے ہیں، دیکھو ولیوں کا عقیدہ دیوبندیوں کے ساتھ، بتیوں کے ساتھ ولیوں کا کوئی تعلق ہے، بولو نہیں انہوں کا نام لے کے لیٹر باکس پال دیتا ہے، اللہ اکبر مولوی جی، ہاں چتے دے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، اور آگے چتے دے لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری مجو از غیر حق یاری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو، لا فتاح ولیہ اس کا ترجمہ فرمایا نار یقین، ولیاں دا عقیدہ، ولیاں دا
نال یقین کمال مکمل او اے گل ثابت ہوئی دوہی جہانی حاضر ناظر اور اللہ باج نہ کوئی۔ ولیوں کا عقیدہ بھی وہی جو دیوبندیوں کا، کہہ دو الحمدللہ بلند آواز سے۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ بلند آواز سے ذرا، لا الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، لسوڑی شاہ نہیں، لسوڑی شاہ حاجت روا نہیں، توڑی شاہ حاجت روا نہیں، علی مشکل کشا نہیں، حسن حسین مشکل کشا نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی مشکل کشا نہیں، گلے والی سرکار مشکل کشا نہیں، کاما والی سرکار مشکل کشا۔ بلند آواز سے حاجت روا، لا الہ، توحید کی تلوار آ رہی ہے جی۔ ترنگا شاہ ہے کوئی جی؟ ترنگا شاہ، لا الہ کوئی کہندا شاہ نہیں، کینٹا شاہ نہیں، کوئی بینٹھا شاہ نہیں، کوئی بڑی بڑی امام بڑی سرکار بڑی نہیں، لا الہ، سبحان اللہ کہہ دو بلند آواز سے ذرا، توحید کی تلوار آ رہی ہے، توحید کی بلند آواز سے، توحید کی، لا الہ کوئی بابا شاہ نہیں، کوئی نانگے شاہ نہیں، کوئی رسوری شاہ نہیں، یا بابا شاہ کمال پتر دے رتا لال کوئی نہیں، بابا فرید حاجت روا نہیں، معین الدین چشتی اجمیری حاجت روا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حاجت روا۔ بولو بلند آواز سے، کوئی پیر فقیر نبی ولی مشکل کشا نہیں، لا الہ، مل کے ذرا، لا الہ، نہیں آج تک بلند آواز سے، لا الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی ہے بھی، کوئی ہے بھی، آواز آتی ہے، الا انتا، الا تو ہی ہوئی، تو ہی ہوئی، کون؟ تو ہی تو ہی، اور پنجابی جی تو ہی ہوئی، اور کوئی، لا الہ الا بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، الا انتا تو ہی ہوئی ہے، تیرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی اور سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، تیرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، لا الہ الا انتا، الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ درخواست دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے، درخواست دینے والا کون؟ نبی، کون نبی؟ نام کیا ہے؟ یونس علیہ السلام۔ جب نبی نے توحید والی درخواست پیش کی، فوراً جواب آیا، فرمایا جبریل اس کی دعا درخواست نے تو میری عرش کے کنگرے ہلا دیے ہیں، جاؤ جلدی جلدی جاؤ، ہم جلدی قبول کرتے ہیں۔ جواب آتا فاستجبنا لہ، کہہ دو سبحان اللہ،
درخواست دینے والا کون؟ قبول کرنے والا کون؟ آہستہ نہیں بلند آواز سے قبول کرنے والا کون؟ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، جو درد دل سے دعا کی جائے وہ قبول کر لیتا ہوں. فاستجبنا لہ، پیغمبر کی دعا کو قبول کس نے کیا؟ اور آگے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ یہ پشاور والے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھتے ہیں. کیا مسئلہ؟ یہ نبی کچھ کر سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں. یہ پیران پیر کون کہہ دیا؟ ہمارے مولوی صاحب ایک آئے، سنا دو واقعہ، بولو. کہنے لگے پیر صاحب جا رہے تھے جنگلوں میں، مرید بھی بہت تھا. بس گئی تو راستے میں مریدوں کو بھوک لگ گئی، کھانے پینے کی شے کوئی نہیں. تو حضرت نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پیرا نے پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا یا جبل کن الحلوہ، سب کے جاؤ حلوہ نہیں چھڑتے مر جان گے. میں نے کنے حافظ نے پوچھا، میں کہ حافظ جی حلوہ کھانا ہے؟ اور نہ رینس سر مارے. میں کہتا حلوہ، میں حافظ جی حلوہ کھانا ہے کہ انے قادر ہی ہوئے ہیں یہاں، انے قادر ہی ہوئے، انے ہوئی حلوہ کھانا. اگے پیر صاحب نے فرمایا یا جبل کن الحلوہ، کن او پہاڑا تو حلوہ ہو گیا، پہاڑ حلوہ بن گیا. پہاڑ جب مریضوں نے کھایا تو وہ پھیکا، اس میں میٹھا نہ شکر نہ چینی نہ مچھلی کوئی شے نہیں. حضرت جی یہ تو پھیکا ہے. فرمایا ادھر دیکھا تو ریت کا ٹبا. فرمایا یا رملو کن شکر. ہاں اگے اور ریت گیا شکر بن جا، اور شکر بن گئی. اگے ادھروں تے ادھروں مڑائی جاؤ کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ سدھا نو کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ سدھا نو. یہ کو حوالہ کہنا ہے لال کتاب صفحہ 420، صفحہ 400 سب کے ہونے کا حضور سمجھ گئے. واقعہ بھی 420، آپ بھی 420، کتاب بھی وہاں 420، اور آپ کا عقیدہ بھی 420. انا للہ و انا. اور سن قرآن، اللہ یا ولی پیر فقیر بزرگ جن فرشتے ملائکہ انسان کچھ بنا سکتے ہیں؟ ان کے قبضے میں کچھ ہے؟ ہاں میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. ابھی تلاوت سب سے پہلے کنہوں نے کی تھی؟ قاری عبدالحلیم صاحب، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں، جوانی میں برکت عطا فرمائے. ملیشیا بھی گئے ماشاءاللہ. جیسے آپ حسین ہیں، پڑھتے بھی حسین ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. کہو آمین. ابھی پڑھ رہے تھے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. سبحان اللہ کہو گے تو ترجمہ سنو. لن یخلقوا ذبابا. لن کملی والے اعلان فرما دو، نبی ولی غوث کتب ابدال پیر فقیر جن فرشتے انسان چاند سورج ستارے عرش فرش ساری کائنات جمع ہو جائے، نہیں یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لا، سارے جمع ہو جائیں، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے گندی مکھی بھی بنا نہیں سکتے. گندی مکھی بنا تو جو گندی مکھی نہیں بنا سکتے وہ 5 پاؤنڈ کا بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسے مولوی جی یہی ہے معرفت ہے جنہیں تمہیں پتا نہیں. انا للہ و انا، یعنی کفر اور شرک اور بدعت کا نام محبت رکھا. ایک گندی مکھی بنا، بولو ہر شے بنانے والا کون؟ اللہ خالق کل شیء. ہر شے کو پیدا کرنے والا کون؟ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لا، ساری مخلوق جمع ہو جائے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے ایک گندی مکھی بھی بنا
نہیں سکتے. گندی مکھی کا بنانا درکنار. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. واہ قرآن تیرے بیان کرنے پہ قربان اور بدعتیوں کے نہ ماننے پہ بھی قربان. قرآن نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. اگر میری پیدا کی ہوئی مکھی حضرت صاحب کے حلوے میں سے ایک ذرہ برابر تبرک سمجھ کے منہ میں ڈال کے اڑ جائے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ساری میری مخلوق دل لگا لے اس مکھی کے منہ کے اندر سے حلوے کا وہ ذرہ برابر تبرک بھی واپس نہیں کرا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ساری قوتیں طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا اور بلند آواز سے؟ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا اور آگ کے انگاروں میں خلیل اللہ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. نبی نے رب کو پکارا, ادھر سے آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا. کہہ دو سبحان اللہ. اب قربان جاؤں, فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا, میرا خلیل تیرے اندر آ گیا, اس کو جلانا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ چھری کے نیچے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے کس کو پکارا؟ اور یہ محراب میں سیدنا زکریا علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ انی وان العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. قرآن اللہ پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل رات عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد کلالہ چوک شادی پیر, کل پیرا والے چوک میں جلسہ ہوئے گا انشاءاللہ. جامعہ مسجد کلالہ, جامعہ مسجد کلالہ چوک شادی پیر چوک. جڑا پیران دے چوک کل پہنچ جائے گا تو بیاہ ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. اے اللہ آج تک اس انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے سٹیج پہ جو کچھ بیان ہوا ہے تیری رضا کے لیے بیان ہوا, اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اور توحید و سنت کا پرچار کر رہی ہے انشاءاللہ العزیز. کچھ بھی ہو لیکن انجمن تبلیغ قرآن و سنت انشاءاللہ اپنے پروگرام سے ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ. باقی رہ گیا یہ معاملہ, پڑھا لکھا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جناب صلح ہونی چاہیے. رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ حضرات نے صحابہ پہ جو تان کیے ہیں اور جو صحابہ کے اوپر خرافات بکی ہیں وہ اس کتاب میں لکھا ہے, اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کون سا عقیدہ اختیار کرو گے جس کی وجہ سے شیعہ کے ساتھ سنی ہو سکتی ہے. کوئی ساتھی دعا کے بغیر نہ جائے بھائی, تہجد کا وقت ہو گیا, کوئی ساتھی دعا کے بغیر نہ جائے. سارے ساتھی بیٹھے, کوئی ساتھی جائے نہ دعا کے بغیر. اور یہ